الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس نے لاسانی و بے مثال حسین کو دیکھا اس نے لاسانی و بے مثال حسین کو دیکھا جس کسی نے مدینے کے مکین کو دیکھا اس نے لاسانیوں بے مثال حسین کو دیکھا جس کسی نے مدینے کے مکین کو دیکھا دیکھنے والے یہ کہتے ہیں خدا شاہد ہے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں خدا شاہد ہے چاند بھی پھیکا لگا جب ان کی جبین کو دیکھا پیش گلہائے عقیدت کیے معراج کی رات پیش گلہائے عقیدت کیے معراج کی رات عرش والوں نے جب اس فرش نشین کو دیکھا جب زمین میں آباد ہوئے میرے حضور جب زمین میں آباد ہوئے میرے حضور آسمان والوں نے حسرت سے زمین کو دیکھا شوق سے توق غلامی کا گلے میں پہنا
شوق سے توق غلامی کا گلے میں پہنا، جس کسی شے نے جناب شہ دین کو دیکھا۔ دور ہو جائیں گی سب مشکلیں میرے آقا جب، حشر میں جب ازرہ شفقت جو امین کو دیکھا۔ آپ جیسا نہ ملا کوئی بقول جبریل، آپ جیسا نہ ملا کوئی بقول جبریل، اس نے سب فرش نشین عرش بری کو دیکھا۔ اس نے لاسانیوں بے مثال حسین کو دیکھا، جس کسی نے جناب شہ دین کو دیکھا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اپنی امت کے افراد سے آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اللہ سے تم محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، پھر آقا فرما رہے ہیں میری اتباع کر لو۔ یحببکم اللہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا آقا علیہ السلام کی اتباع کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل پر خود رب العالمین اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان لوگوں کے گوش گزار کر دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تم اللہ کے دوست بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ ترین افراد میں شامل ہو جاؤ، تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے جو اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو پھر کیا طریقہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ دو۔ جب تم اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ گئے، جب اس رنگ کے اندر رنگ گئے، تم نے کامل اتباع کر لی اپنے محبوب کی، تو تم اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاؤ گے اور اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں کاپی کرنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا کی جھلک، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک ادا کی جھلک صحابہ سے نظر آتی تھی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، عاشق صادق ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی سے ان کی صرف دعوی محبت ہی نہیں ہے، بلکہ اس دعوی محبت کے اوپر ان کے عمل کی مہر نظر آ رہی ہے، یہ عمل بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو ان چیزوں پر محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔
जन्नत की बशारत सुनाई है उस आदमी को जिसके अंदर इत्तिबाए सुन्नत मौजूद हो, जिसके अंदर इत्तिबाए सुन्नत मौजूद हो, उसको अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत सुनाई। और उनमें सबसे पहला बंदा फरमाया मन अहब्बनी, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। फरमाया फमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, और जिसने मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, फरमाया कान मई फिल जन्ना, वो बंदा जन्नत के अंदर भी मेरे साथ होगा। जिसे अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम की जन्नत में रफाकत मिल जाए, उसके लिए इससे बड़ा एजाज और क्या होगा, इससे बड़ा मुकद्दर का सितारा और क्या चमकेगा उसका, कि अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा दे कि मेरे साथ जिसने मोहब्बत की। और मोहब्बत का सबूत क्या होगा? कहने को तो हम सभी कहते हैं हम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका सबूत यह है कि हमारी जिंदगी की एक एक अदा अल्लाह के महबूब नबी के रंग में रंगी हुई नजर आ जाए, यह है उसका सबूत। और फिर एक मौका पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अजरु मियतु शहीद, जो बंदा मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, किस जमाने में? उस वक्त में जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ चुके होंगे, जब लोगों ने मेरी सुन्नतों पर अमल करना तर्क कर दिया होगा, मेरी सुन्नतों को लोगों ने अपनी जिंदगियों से निकाल दिया होगा। फरमाया कि उस बंदे को जो उस वक्त में मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, फरमाया फलहू अजरु मियतु शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। एक शहीद कब होता है? जब अपनी जान के टुकड़े करवा देता है, परखचे उड़वा देता है, अपने खून की नदियां बह जाती हैं उसकी, उस वक्त एक शहीद बनता है। और सुन्नत पर अमल करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 100 शहीदों का अजर लेकर देने का वादा कौन कर रहे हैं? ये मेरे महबूब कर रहे हैं कि मैं 100 शहीदों का अजर लेके दूंगा उसको। अब आप ये देखिएगा कि इस पर 100 शहीदों का अजर मिल क्यों रहा है, 100 शहीदों का अजर मिल क्यों रहा है? ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। अल्लाह 100 शहीदों का अजर क्यों अता फरमाएंगे? फरमाया इसलिए कि शहीद आदमी जो दुनिया में अपनी जान का नजराना पेश करेगा, वो तो अपने आप को अल्लाह की राह में उसने मिटा दिया और खत्म हो गया। और जिस आदमी ने अल्लाह के नबी की इस गए गुजरे दौर में सुन्नत पर अमल करना है, उस आदमी को रोज ताने सुनना पड़ेंगे, उसको रोज लोगों की जुबान से कुछ ना कुछ कड़वे जुमले उसके कानों में पड़ेंगे, उसके तल्ख तीर उसके दिल पर चलेंगे, इसलिए कि उसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाया है, उसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपने सीने से लगाया है। लोग उसको बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि इसकी सलवार देखो कैसे टखनों से ऊंची की हुई है, वो देखो कैसे बिस्तर कंधों पे उठा के कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उन लोगों की बातों पर न जाना, अपने महबूब की सुन्नत को अपने सीने से लगा लेना। अल्लाह तुम्हें उन ताने सुनने के ऊपर जो लोगों की बातों को तुम बर्दाश्त करते हो, ये देखो कैसी सादी सी शादी कर रहे हैं। सुन्नत के मुताबिक शादी करना आज के दौर में ये कोई आसान काम नहीं है कि सुन्नत के मुताबिक शादी ब्याह का मामला ही कर लिया जाए। आज अफसोस से कहना पड़ता है हमारी शादी ब्याह की रस्में मुकम्मल तौर पे हिंदुआना हो चुकी हैं। हिंदुआना सारी की सारी रस्में हमारे अंदर उनकी सिरायत कर चुकी हैं, और ऐसी बुरी तरह सिरायत कर चुकी हैं हम चाहते हुए भी इस दलदल से निकल नहीं पा रहे। हमने अपने नबी को फॉलो करना है, हमने अपने नबी को आइडियल समझा है। हमने सिर्फ समझा नहीं बल्कि हमने मानकर दिखाना है, अमली तौर पर लोगों को दिखाना है कि लोगों मेरे महबूब की जिंदगी ये है, मेरे महबूब की शादी ब्याह करने के मामलात ये हैं, मेरे महबूब की तिजारत ये है, मेरे महबूब की मुआशरत ये है, मेरे महबूब के मामलात ये हैं, मेरे महबूब की तरगीबात ये हैं, मेरे महबूब के जितने के अक़वाल व अफ़आल थे वो सारे के सारे उम्मत के लिए एक रोशन मीनार हैं। इनके मुताबिक अमल कर लो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। किसी गैर मुस्लिम से किसी ने पूछा कि तुम्हारे मुसलमान होने का सबब क्या बना? उसने कहा एक सीरत का एक छोटा सा बाब मेरी जिंदगी की हिदायत का सबब बन गया, एक छोटा सा वाकया मेरी जिंदगी की हिदायत का सबब बन गया। उसने कहा वो क्या? उसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ी, उस सीरत के अंदर मैंने एक वाकया देखा
کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا 3 دن سے گم ہو چکا ہے، 3 دن ہو گئے میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں اور بسیار کوشش کے بعد مجھے میرا بیٹا نہیں مل رہا، میں بڑا پریشان ہوں۔ اسی مجلس میں اللہ کے محبوب نبی کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تیرا بیٹا گم ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ فلاں جگہ پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جا کے اس کو لے لو۔ وہ باپ تھا، باپ کی محبت نے جوش مارا، الٹے پاؤں بھاگا کہ میں جاؤں جا کے دیکھوں، 3 دن سے مجھے بچہ مل نہیں رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، میں جلدی جا کے دیکھوں۔ ابھی جانے لگا، میرے محبوب اس کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی بات سنو۔ وہ آ گیا، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے مجھے بلایا۔ فرمایا ہاں تجھے بلایا ہے اور بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ کہا یا اللہ، یا رسول اللہ کیا مقصد ہے آپ کے بلانے کا؟ فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے بیٹے کو تم تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے اور تم جا کر ابھی اپنے بیٹے سے ملو گے۔ یاد رکھنا، اپنے بیٹے کو جب ملو گے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو جا کر سب کے سامنے پیار مت کرنا۔ 3 دن ہو گئے تمہیں اپنے بیٹے سے جدا ہوئے، 3 دن سے تم اس کو تلاش کر رہے ہو، اور جب تم وہاں جا کر اپنے بیٹے کو ملو گے تو تم اپنے بیٹے سے پیار مت کرنا، گھر میں جا کر پیار کر لینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، اگر پیار کر بھی لوں گا تو حرج کیا ہے؟ میرے محبوب نے اس وقت تربیت کا ایک اصول دیا امت کو، امت کی گود میں ایک ایسا موتی ڈالا جو رہتی دنیا تک ایک مثال چھوڑ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا دیکھو تم وہاں پہ جا کے ایک اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ گے، اپنے بچے کے ماتھے پہ بوسہ لو گے، اپنے بچے سے پیار کرو گے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی یتیم بچہ بھی ہو، وہ دیکھے گا کہیں اس کے دل پہ آری نہ چل جائے، کہیں اس کے دل پہ تیر نہ لگ جائے، میں اس یتیم بچے کو اذیت سے بچانا چاہتا ہوں، میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں وہاں جا کر اپنے بیٹے سے پیار نہ کرنا۔ اس نے کہا یہ سیرت کا باب میری زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ میں نے محبوب کی زندگی کا صرف ایک واقعہ پڑھا، میں نے کہا جس نبی کی زندگی ایسی، جس نبی کی تربیت ایسی، جس نبی کی زندگی کے انداز تربیت ایسا، اس نبی کا پورا دین کتنا شاندار ہوگا، اس نبی کی پوری زندگی کی تعلیمات کیسی شاندار ہوں گی، اس نبی کی پوری زندگی کا ایک ایک باب کیسا عمدہ اور لاجواب ہوگا۔ میری یہی زندگی کے ہدایت کا سبب بن گیا اور اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا کر دی۔ تو میرے بھائی آج ہم سب نے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دعوے کے اندر صداقت ہمارا عمل ثبت کرے گا۔ ہمارے جب معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اللہ کے محبوب نبی سے محبت کرتے ہیں۔ من احبنی من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی کی سنت سے ہم نے محبت کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت جب ہماری زندگی میں آ جائے گی، سچی بات یہ ہے ہماری زندگی کو چمکا کے رکھ دے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کوئی بھی میدان تھا، کوئی بھی موقع تھا، انہوں نے صرف اپنے محبوب نبی کی زندگی کو آئیڈیل سمجھا، اپنے محبوب نبی کو کاپی کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایران کے اوپر جب حملہ کیا، کسریٰ کے دربار میں مذاکرات کے لیے حضرت کو طلب کیا گیا، جب حضرت وہاں تشریف لے گئے، حضرت حذیفہ بن یمان وہاں پر جا کر انہوں نے دعوت کے لیے آپ کے لیے دسترخوان بچھا دیے، عمدہ قسم کے کھانے لگ گئے، سارا شاہی دسترخوان ہے، اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی وہ۔ وہاں پہ جا کے حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے، ایک لقمہ اٹھایا، اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں، دوسرا اٹھایا، وہ لقمہ ہاتھ سے گرا، حضرت حذیفہ فوراً اس لقمے کو اٹھاتے ہیں، صاف جگہ پہ گرا تھا، دسترخوان پہ گرا تھا، اٹھایا، اٹھا کر اس کو کھانا شروع کیا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہنی ماری، آپ سپر پاور، اس وقت ایران کسریٰ کے آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ اس طرح نہ کریں، اس سے مسلمانوں کی توہین ہوگی، مسلمانوں کی اس کے اندر توہین ہوگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی کا ایک فرمان سناتے ہیں کہ دیکھو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، میرے محبوب نے کہا تھا اگر تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، صاف جگہ پہ گرا ہے، اسے اٹھاؤ، تھوڑا صاف کر کے اس کو کھا لو، ہو سکتا ہے تمہارے سارے کھانے کی برکت اسی ایک لقمے کے اندر موجود ہے۔
اور تم وہی لقمہ ضائع کر بیٹھو. میں اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا. اور پھر ایک تاریخی جملہ وہاں پہ فرمایا تھا آپ نے کہا اتترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ میرا نبی عظیم الشان ہے، میرے نبی کی عظمت بے مثال ہے. میں اپنے نبی کی سنت ان لوگوں کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے تو زندگی جینے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیغام دیا ہے، ہمیں ایک ایسا میسج دیا ہے جس کے سانچے میں ڈھال کر ہم اپنی زندگی کو عملی طور پر اچھا اور مثالی بنا سکتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زمین کو پانی دے رہے ہیں. پانی دیتے ہوئے آپ کی وہ جو جس نالے سے پانی جا رہا تھا وہ کسی نے وہ راستہ جو تھا وہ توڑ دیا اور آپ کو فوراً غصہ آ گیا، بڑا شدید غصہ آیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور غصہ آیا اور ساتھ ہی ذہن میں حدیث مبارکہ بھی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آیا تو اسی وقت اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر وہ بیٹھا ہے تو پھر اس وقت لیٹ جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری کے ذہن میں یہ حدیث مبارکہ آئی، آپ کو غصہ بہت زیادہ آیا. آپ اس وقت وہاں پہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے کیچڑ تھا، وہاں پہ آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے، فوراً ذہن میں یہ حدیث مبارکہ آئی کہ مجھے اس وقت غصہ آیا. آپ وہیں پہ کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے، اسی کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگے، اسی کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. میرے محبوب کی جو حدیث ہے، میرے محبوب کی ایک ایک حدیث کے اندر اتنی مصلحتیں ہیں کہ انسان بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے. دیکھیں اگر انسان کو غصہ آئے گا وہ کسی کو قتل بھی کر دے گا، غصہ آئے گا کسی کو گالی بھی دے دے گا، غصہ آئے گا کسی کو زبان سے تکلیف بھی دے دے گا، غصہ آئے گا کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کر لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے راستے میں جاتے ہوئے سواری کی نکیل پکڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نصیحت فرمانے لگے. کہنے لگا یا رسول اللہ زیادہ لمبی نہ ہو، زیادہ لمبی نہ ہو. اب یہ دیکھیں یہ بات کیسی تھی کہ اس آدمی کا یہ کہنا مجھے نصیحت کیجئے، جب آپ نصیحت فرمانے لگے تو کہنے لگا جی زیادہ لمبی نہ ہو میرے محبوب علیہ السلام. اور یہ بات ایسی تھی کہ اس پر خود غصہ آ جانا چاہیے تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ چھوڑ دو، اپنی زندگی سے غصے کو نکال دو. فرمایا کہ اب یہ جملہ ایسا تھا کہ میرے محبوب نے اس کو اس وقت کہا کہ غصہ چھوڑ دو، جبکہ وہ خود موقع ایسا تھا کہ میرے محبوب کو بھی اس وقت میں اس بات پہ غصہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن میرے محبوب نے امت کو ایک پیغام دیا، امت کو ایک سبق دیا، امت کو ایک میسج دیا کہ دیکھو غصہ چھوڑ دو، تمہاری زندگی سے غصہ نکل جائے گا، تمہاری زندگی میں بہت سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا. اور پھر اس غصہ چھوڑنے کا میرے نبی نے طریقہ بھی بتا دیا. اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، تمہیں غصہ ختم ہو جائے گا، وضو کر لو، پانی پی لو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. میرے نبی نے یہ ایسا طریقہ بتایا کہ امت کے لیے یہ قابل عمل بھی ہے اور قابل اطلاع بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے کہ اس کو آج امت سمجھ لے تو بہت ساری خرابیوں سے اپنے دامن کو محفوظ کر سکتی. تو میرے نبی کی ایک ایک زندگی کی ادا صحابہ نے اپنے اندر اپلائی کی ہوئی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا تھا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر میرے محبوب کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لو گے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، میں تمہیں انعامات سے نواز دوں گا، میں تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا آپ کی مجلس میں تشریف فرمائے، اور جب میرے محبوب کی نظر پڑی ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آج کا بھی ہمارا نوجوان سونے کی چین پہننا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے میرے محبوب نے اس سے منع فرمایا ہے. جب صحابی کے ہاتھ میں میرے محبوب نے سونے کی انگوٹھی دیکھی فوراً میرے آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، سونے کی انگوٹھی کو اتارا. آج ہم فیشن کے پیچھے لگ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی فیشن ہے. شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے کو ہم اگر سونے کی انگوٹھی نہ ڈالیں گے وہ کیا کہیں گے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی بھی نہیں ڈالی. آج ہمارے ہاں یہ فیشن بن چکا ہے. خدا را ان فیشنوں سے اپنے آپ کو بچا کر دینداری کی زندگی میں رہیں. اللہ کی قسم دینداری کی زندگی میں مزے ہیں، جنت کی نعمتوں کے مزے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتیں ہم انجوائے کریں گے اگر ہم اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں گے. میرے نبی نے ان کی انگوٹھی اتاری اور اتار کر یوں دور پھینک دی.
اب وہ اتار کر انگوٹھی میرے نبی نے پھینک دی اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اٹھتے ہیں اور جہنم کی آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھوں میں پہن کر میری مجلس میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جملے میرے محبوب نے اس کو جہنم کے انگارے کہا، آگ کے انگارے کہا۔ وہ صحابی رسول جانے لگے، کسی نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینکی تھی آپ کی، وہ انگوٹھی تو اٹھا لیں۔ آپ نے وہ انگوٹھی نہیں اٹھائی، آپ کے لیے تو وہ قابل استعمال نہیں ہے، گھر میں جا کر اپنی خواتین کو دے دینا، آپ کی بیٹی پہن لے گی، آپ کی بیوی پہن لے گی۔ انہوں نے کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا، میں اس انگوٹھی کو دیکھنا بھی دور کی بات ہے، میں اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تھی ان لوگوں کے اندر اتباع۔ ایسے ہی اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام نہیں دے دیا، ایسے ہی ان کو اتنی عظمتیں نہیں مل گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک زندگی کی ادا جس صحابی کے اندر آئی، اللہ نے اس کو کامیاب اور کامران کر دیا۔ جس صحابی کے اندر محبوب علیہ السلام کی سنتیں آ گئیں، اللہ نے ان سنتوں کے اپنانے کی وجہ سے اس کی زندگی کو ساری کامیابیوں سے بھر دیا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس نے لاسانیوں بے مثال حسین کو دیکھا، اس نے لاسانیوں بے مثال حسین کو دیکھا، جس کسی نے بھی مدینے کے مکین کو دیکھا۔ اس نے لاسانیوں بے مثال حسین کو دیکھا، جس کسی نے بھی مدینے کے مکین کو دیکھا۔ اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں خدا شاہد ہے، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں خدا شاہد ہے۔ اور چاند بھی پھیکا لگا جب ان کی جبین کو دیکھا، چاند بھی پھیکا لگا جب ان کی جبین کو دیکھا۔ پیش گلہائے عقیدت کیے معراج کی رات، پیش گلہائے عقیدت کیے معراج کی رات۔ عرش والوں نے جب اس فرش نشین کو دیکھا، عرش والوں نے جب اس فرش نشین کو دیکھا، جب زمین میں آباد ہوئے میرے حضور، آسمان والوں نے حسرت سے زمین کو دیکھا۔ پیش گلہائے عقیدت کیے معراج کی رات، عرش والوں نے جب اس فرش نشین کو دیکھا، شوق سے توق غلامی کا گلے میں پہنا، شوق سے توق غلامی کا گلے میں پہنا۔ اور جس کسی شہ نے بھی جناب شہ دین کو دیکھا، ہر چیز نے میرے نبی کی اتباع کی، ہر چیز نے میرے نبی کی اتباع کی، لیکن اگر نہیں کی تو آج کے عاشق رسول کہلوانے والے نے، اپنے آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی کہلوانے والے نے اپنی زندگی سے اپنے محبوب کی زندگی کو نکال دیا، اپنی زندگی کو اپنے نبی کی زندگی سے خالی کر دیا، اور پھر یہ کامیابی کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، کبھی ان کے در جا رہا ہے، کبھی ان کے در جا رہا ہے۔ خدا کی قسم کسی کے در پہ جانے سے عزت نہیں ملے گی۔ اگر عزت چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے نہ صرف یہ کہ ہم محبت کریں، بلکہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں۔ اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔